أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ ہر سال کی طرح اس برس پھر تاننے والا کے عشاقان مصطفیٰ اس مقام پر اپنے آقا علیہ السلام کے ساتھ عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے جمع ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے، سجانے والوں کو سجانے پر اور آنے والوں کو آنے پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کے تمام دروازے ان پہ کھول ڈالے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، وہ مہینہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کا صدقہ آپ سب پر اپنی رحمت کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے۔ ہم جب بھی حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں، یا جب بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، یا جب بھی ہم کوئی بھی مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں بھی ہوتے ہیں، یعنی خوشی کی انتہا ہو، میلاد منائیں، وہاں ہاتھ اٹھائیں، یا کوئی دنیا کی پریشانی بھی ہو، کوئی مصیبت آ جائے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کا وسیلہ اللہ سے مانگا کرتے ہیں۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور ہم یہ خیال کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ کریم کی رحمت ہمارا مقدر ٹھہرے گی۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ بھئی اس میں شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یا معاذ اللہ وسیلہ مانگنا جو ہے یہ شرک ہے، یا یہ بدعت ہے، یا یہ شریعت کے خلاف عمل ہے۔ اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اس سے کرم دوبارہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، میں جو بات کرتا ہوں الحمدللہ تب ہی کرتا ہوں جب اس سے قرآن و حدیث کا ثبوت میرے پاس موجود ہو اور بیان کر سکوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا جائز ہے، بلکہ اگر قرآن کی روح سے دیکھا جائے تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا، مغفرت اور اپنی خوشنودی جو ہے اس کو مشروط کیا ہے وسیلہ مصطفیٰ کے ساتھ، کہ اگر حضور کے وسیلے سے مانگو گے تب ہی مجھے تواب پاؤ گے، تب ہی مجھے رحیم پاؤ گے۔ اگر حضور کا وسیلہ نہ اپنایا تو تمہیں مقدر رحمت ٹھہر نہیں سکتی۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپنائے بغیر رحمت تمہارا مقدر تب ہی ٹھہرے گی جب تم حضور علیہ السلام کا وسیلہ اپناؤ گے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، صاحب تقوی ہو جاؤ، اور پھر وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی یہاں اس آیت پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اب اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو کیا اب اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیا جائے؟ کہ اللہ کی طرف اللہ کو ہی وسیلہ بنا لیا جائے گا؟ نہیں، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اللہ تک جتنے وسیلے پہنچتے ہیں، جتنے وسیلے ہیں اللہ تک پہنچنے کے لیے، سب سے مضبوط وسیلہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ سب سے مضبوط وسیلہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں امام علوسی تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور تمام دلائل کو دیکھنے کے بعد امام علوسی کہتے ہیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلے جو ہیں اس میں توسل بالاعمال بھی جائز ہے اور توسل بالاشخاص بھی جائز ہے، یعنی اعمال کا وسیلہ پیش کرنا بھی جائز ہے جو انہوں نے ثبوت پیش کیا حدیث کے مطابق، سیاستہ کے حدیث کے مطابق، جس طرح وہ غار کا دروازہ بند ہوا، اعمال کا وسیلہ پیش کر کے اس کا رستہ کھلنا سب کے علم میں ہے، اس طرف جانا میرا موضوع نہیں، اعمال کا وسیلہ بھی جائز ہے۔ اور انہوں نے کہا اعمال کا وسیلہ جیسے حدیث سے ثابت ہے اسی طرح اشخاص کا وسیلہ یعنی شخصیات کا وسیلہ بھی اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنانا جائز ہے۔ اور پھر امام علوسی نے یہ لکھا کہ جیسے اگر کوئی یہ کہے، یہ صاحب تفسیر روح المعانی امام علوسی لکھتے ہیں کہ جیسے اگر کوئی کہے کہ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ مجھ پر کرم فرما، فرماتے ہیں یہ شرعاً بالکل جائز ہوگا۔ امام علوسی کہتے ہیں یہ کہنا بالکل شرعاً جائز ہے کہ یا اللہ یا کریم حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہم پہ کرم فرما دے۔ اچھا اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی وسیلہ ہوگا ہی نہیں۔ میں نے ایک مرتبہ حضور کے وسیلے سے دعا کی، ایک صاحب میرے پاس آ گئے، بھیا آپ عجیب آدمی ہے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، کہا کہ قیامت کے دن تو کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا بالکل قیامت کے دن وسیلہ ہوگا۔ کہا نہیں، قیامت کے دن اللہ اور بندے کے درمیان کسی چیز کا وسیلہ نہیں ہوگا، جسے وہ بخشنا چاہے گا بخش دے گا، جسے نہیں بخشنا چاہے گا نہیں بخشے گا، کوئی ذرہ برابر بھی وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جسے وہ بخشنا چاہے گا اسے بخشے گا اور جسے نہیں بخشنا چاہے گا نہیں بخشے گا، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں وسیلہ نہیں، اس میں توجہ کر لیں۔ وہ صاحب ضد میں تھے، کہا نہیں اور اللہ اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا چلے یہ بتائیے کہ یہ جو قیامت کے دن میزان قائم ہونا ہے اس میں ایک طرف آپ کے اعمال کو اور دوسری طرف آپ کے ابا جان کو بٹھایا جائے گا؟ کہا نہیں، میزان پہ ایک طرف نیکیاں رکھی جائیں گی اور دوسری طرف گناہ رکھے جائیں گے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر کیا ہونا ہے، نیکیاں زیادہ ہوئیں تو جنت مقدر ٹھہرے گی اور نیکیاں کم ہوئی تو جہنم میں جانا پڑے گا۔ میں نے کہا ذرا پھر بتائیے گا کیا کیا جائے گا؟ کہا نیکیاں اور گناہوں کو تولا جائے گا، اگر نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت ملے گی، گناہ زیادہ ہوئے تو جہنم جانا پڑے گا۔ میں نے کہا پھر بتائیے گا یہ نیکیاں زیادہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ کہا نیکیاں زیادہ ہوئی تو جنت مقدر ٹھہرے گی۔ میں نے کہا بتاؤ نیکیاں وسیلہ بنی یا نہیں بنی، اعمال وسیلہ بنے یا نہیں بنے؟ کہا ہاں یہ تو بات ہے، اعمال تو وسیلہ بن گئے۔ ان کو کہیں آج بھی آ گیا کیا ٹھیک ہے بھئی توسل بالاعمال تک تو ٹھیک ہے، توسل بالاعمال تو جائز ہے، توسل بالاشخاص جائز نہیں ہے۔ کہاں نیکیوں کا وسیلہ تو جائز ہے لیکن شخصیات کا وسیلہ جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی وضو کرتے ہوئے یہ سوچے گا کہ حضور ایسے کرتے تھے، کیا یہ عمل نجات بنے گا یا نہیں؟ کہا بالکل بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی ناخون بھی عبادت چھوڑ دو، اگر کوئی ناخون بھی اس ترتیب سے کاٹے گا جیسے رسول اللہ نے کاٹے، کیا یہ وسیلہ نجات بنے گا یا نہیں؟ کہا بالکل سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی جوتے بھی جھاڑ کے پہنے گا اس تصور سے کہ حضور نے جھاڑ کے پہنے، کیا یہ وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل بنے گا، سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا۔ میں نے کہا اگر کوئی کھانا بھی اس ترتیب سے کھائے گا کہ حضور نے ایسے کھایا، اس طرح 3 انگلیوں سے حضور نے کھایا، کیا یہ عمل وسیلہ نجات بنے گا؟ کہا بالکل سنت ہے، میزان پہ رکھا جائے گا وسیلہ نجات بنے گا۔ میں نے کہا نادان، جس کی عطائیں وسیلہ نجات بن رہی ہیں اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی عطائیں وسیلہ نجات بن رہی ہیں، جس کی عطائیں بخشش کا ذریعہ بن رہی ہیں، اس کی ذات اقدس کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا قطب مدینہ حضرت ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا، حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے ایسا عرض کی کہ حضور میں توسل بالاعمال کا مانتا ہوں، توسل بالاعمال میں مانتا ہوں کہ اعمال کا توسل جائز ہے۔ اچھا یہ ربیع الاول کی محافل ہوتی ہے نا، میں الحمدللہ ہم جب بات کرتے ہیں، ہم اہل تصوف ہیں الحمدللہ، اہل تصوف کے نوکر ہیں الحمدللہ، ہم جب بات کرتے ہیں اعمال، ہر معاملے موضوعات پہ ہم گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ ربیع الاول میں بالخصوص جو جشن منایا جاتا ہے نا، ان محافل کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کا عقیدہ مضبوط کیا جائے، اہل سنت کو بتایا جائے ہمارا عقیدہ کسی بازار سے نہیں، ہمارا عقیدہ قرآن و سنت سے آیا ہے الحمدللہ۔ حضرت سیدنا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، کہا کہ میں اعمال کے توسل کو تو مانتا ہوں
لیکن میں حضور علیہ السلام کے توسل کو، حضور کے وسیلے کو نہیں مانتا. یعنی اعمال کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اسے تو جائز سمجھتا ہوں، لیکن حضور علیہ السلام کا وسیلہ اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا تو میں اسے شرعاً جائز نہیں سمجھتا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ میرے پاس. آپ نے فرمایا مجھے یہ بتاؤ کہ تم نماز کے وسیلے کو جائز سمجھتے ہو؟ کہا بالکل سمجھتا ہوں. کہا بتاؤ تمہارے پاس کوئی نماز ایسی ہے جس کی مقبولیت پہ یقین ہو، جس کی قبولیت پہ یقین ہو کہ یہ قبول ہو گئی ہے؟ کہا نہیں، پڑھ لی ہے، اب اللہ نے قبول کی نہیں کی اس کا مجھے کیا پتا، قبولیت پہ مجھے یقین نہیں ہے. کہا کوئی روزہ ایسا ہے جس پہ تمہیں یقین ہو کہ وہ مقبول ہے؟ کہا نہیں، کوئی روزہ ایسا نہیں ہے جس کی مقبولیت پہ یقین ہو کہ وہ قبول ہو چکا ہے. کہا کوئی حج ایسا ہے جس پہ یقین ہو کہ وہ قبول ہو چکا ہے؟ کہا نہیں، ہم نے تو عمل کر لیا کہ وہ بے نیاز ہے، مجھے کسی میں یقین نہیں ہے کہ وہ قبول ہو گیا ہے، مقبول ہو گیا ہے. کہا بتاؤ حضور علیہ السلام کی ذات کی مقبولیت میں کوئی شک ہے؟ کہا توبہ توبہ، ان کی مقبولیت میں شک انسان کو کافر کر دیتا ہے. حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عجیب انسان ہو، جس کی مقبولیت میں شک ہے اس کا وسیلہ تو اپنا رہے ہو، جس کی مقبولیت میں شک کافر کر دیتا ہے اس کے وسیلے سے بھاگ رہے ہو. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر وسیلہ بنانا ہے حضور کا وسیلہ اپناؤ، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا، حضور علیہ السلام کے وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. یاد رکھیے گا حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا بدعت، یہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ گڑا گیا ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے عقیدہ گاڑ لیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ بدعت ہے، یعنی نئی چیز ہے، بدعت ہے. ارے نادان منافق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ تو رسول اللہ کی ولادت سے پہلے بھی مانگا جاتا تھا. ولادت سے پہلے تو دور کی بات ہے، دنیا میں جب سلسلے شروع ہوئے اس سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا جاتا تھا. ارے رسول اللہ کی میلاد کے بعد، رسول اللہ کی بعثت یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی وسیلہ مانگا جاتا تھا، بعثت کے بعد بھی وسیلہ مانگا جاتا رہا، آج بھی وسیلہ مانگنے کا حکم ہے. میلاد سے پہلے کیسے وسیلہ مانگا جاتا تھا؟ امام حاکم نے اس کا نقل کیا اور وہ فرماتے ہیں محدثین کی یہ کوئی ایسی روایت نہیں، 72 حوالے اس کے موجود ہیں. امام حاکم نے اس کو اسناد سے ذکر کیا اور محدثین کہتے ہیں کہ 72 حوالوں سے یہ حدیث موجود ہے. وہ کیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پہ تشریف لائے، وہ معاملہ ہوا اس کے سبب زمین پہ تشریف لائے، برسوں سینکڑوں سال جو ہے وہ توبہ کرتے رہے، لیکن وہاں سے پیغام رضا نہ آیا. ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے یوں کہا کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں کہ میری دعا کو قبول فرما لے. لمحے میں پیغام رضا آ گیا. اب محدثین کہتے ہیں، آگے بھی حدیث موجود ہے، تبصرہ کرنے کا مکمل کا وقت نہیں، کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ کریم نے پوچھا کہ تمہیں ان کی آشنائی کیسے ہوئی؟ کہا جب میں نے آنکھ کو کھولا میں نے تیرے نام کے ساتھ ان کا نام جڑا دیکھ لیا، میں نے اس وقت یہ جان لیا تجھے ان سے زیادہ پیارا اور کوئی نہیں ہے. اب یہاں بعض محدثین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ آدم علیہ السلام نے پہلے دن ہی حضور کا وسیلہ پیش کیوں نہ کیا؟ کہتے ہیں کہ اس میں راز تھا کہ قیامت تک آنے والی اولاد آدم جان لے اللہ کی اس میں رضا تھی کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے تو اولاد آدم بھی حضور کے وسیلے سے نہ بھاگے. سورہ بقرہ میں موجود ہے، اللہ کریم نے ذکر فرمایا کہ جب یہود جو ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت سے پہلے، حضور کے میلاد سے بھی پہلے، جب یہود کفار کے خلاف برسر پیغار آتے تھے، وہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگتے تھے اور حضور کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا تھا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 ہے. اب اس کی تفسیر میں امام علوسی کہتے ہیں روح المعانی میں کہ وہ تورات کھولتے تھے، تورات سے وہ مقام نکالتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، اس پہ ہاتھ رکھتے تھے. یہ امام علوسی کہہ رہے ہیں، اس پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یا اللہ یہ نبی جس نے سب نبیوں کے آخر میں ختم نبوت کا تاج سجا کے آنا ہے، جس کا ذکر تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے کیا ہے، اس کے وسیلے سے ہمیں پتہ عطا فرما. حضور کے وسیلے سے اللہ یہودیوں کو پتہ دیتا تھا. اور میں سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی سے پہلے یہودی میرے نبی کے وسیلہ مانگے اور قرآن میں ذکر آئے کہ ان کو فتح ملتی تھی تو میرے نبی کے وسیلے سے ملتی تھی، تو آج اگر کوئی رسول اللہ کا غلام رسول اللہ کا وسیلہ مانگے گا تو اس کو کیوں نہیں عطا ہوگا؟ اس کو کیوں نہیں عطا ہوگا؟ اس پہ پہلے پہ بھی کافی دیر گفتگو کی جا سکتی
سکتی ہے، لیکن بعثت مبارکہ کے بعد، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہو گئی، ابھی بعثت نہیں ہوئی، ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس وقت بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا۔ کیسے مانگا گیا؟ حضرت ابو طالب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لیتے ہیں، مکہ میں قید سالی ہوگی، بارش نہیں ہو رہی، حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ پکڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مطاف میں لے کے گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا، اس بار کسی نے اختلاف نہیں کیا آج تک، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کعبہ سے لگا کے حضرت ابو طالب نے دعا کی کہ یا اللہ اس سونے چہرے والے جوان کے صدقے سے بارش عطا فرما، اس نورانی چہرے والے کے صدقے سے بارش عطا کر دے۔ حضرت ابو طالب کا یہ دعا کرنا تھا کہ اسی وقت بارش برسنا شروع ہو گئی، قید سالی ختم ہو گئی اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت بعثت مبارکہ کے بعد اشعار کہے، جو اشعار امام بخاری نے بھی نقل کیے ہیں، وہ اشعار امام بخاری نے بھی نقل کیے ہیں۔ اس میں پریشان نہ ہو، میں ایمان اور عدم ایمان کی بات نہیں کر رہا، اس بات کو سب نے مانا ہے کہ اس وقت حضرت ابو طالب نے حضور کی بعثت کے بعد یہ اشعار کہے، اور وہ اشعار یہ تھے کہ یہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہا، یہ وہ مہربان شخصیت ہے جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اور اللہ ان کے وسیلے سے بارش نازل کرتا ہے، یہ بیواؤں کے ملجا ہیں اور یتیموں کے فریاد رس ہیں، یتیموں کے فریاد رس ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد سے بعد، حضور کی بعثت سے پہلے بھی حضور کا وسیلہ مانگا گیا، اب بعثت کے بعد حضور کے وسیلے سے کیا کچھ ہوا، یہ تو ایک لمبا عنوان ہے۔ بعثت کے بعد حضور علیہ السلام نے خود آج تک ہمیں وسیلہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ امام ترمذی کا حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور امام ترمذی حدیث کا وہ امام ہے جو صرف حدیث کی سند نہیں بتاتا بلکہ اس کا درجہ بھی بتاتا ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کے راوی ہیں، اور علامہ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترمذی میں موجود ہے کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ اور تو اور اس حدیث کو علامہ ابن تیمیہ نے بھی نقل کیا ہے، اور علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ حدیث صرف حضرت عثمان بن حنیف نے جس صحابی کے لیے وہ مروی ہے، صرف اس کے لیے نہیں تھی۔ علامہ ابن تیمیہ جو غیر مقلدوں کا امام ہے، اس نے بھی کہا کہ یہ قیامت تک امت و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جاری ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے کہ حضور علیہ السلام جلوہ گر ہے، ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آنکھ چاہیے، آنکھ نہیں ہے، زندگی اندھیر ہے، آنکھ عطا فرما دے۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا اگر کوئی بھی بیمار میرا یہ خطاب سن رہا ہے یا سنے گا، وہ اس کو اپنا لے، اس حدیث کو سنے اور یہ طریقہ اپنا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ کر دوں گا یا میں وہ کر دوں گا، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا اس حدیث میں جو ہے، یہ ہر ایک کے لیے، میں نے کہا علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا کہ یہ قیامت تھا، اس کے کہنا ہمارے لیے نہیں، لیکن جن کو یہ ثابت کرنا ہو ان کے لیے بہت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی کہا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن صحیح، اور صوفیاء نے کہا ہے کہ یہ حدیث قیامت تک ہر بیمار کے لیے شفا کا رستہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نابینا صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آنکھ نہیں ہے، زندگی اندھیر ہے، بینائی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اپنے گھر چلے جاؤ، گھر جا کے ان الفاظ سے دعا مانگو کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو نبی رحمت ہے، اور پھر اپنی عرض کرو، اور پھر حضور نے فرمایا مجھے مخاطب کرو اور کہو یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت یہاں کہتے ہیں اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہوئے، اعلیٰ حضرت نے کہا کہ اگر حضور علیہ السلام کے پاس وہ بیٹھا تھا اور حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ، گھر جا کے مجھے مخاطب کرو، جب سامنے بیٹھا ہے تو سامنے بیٹھ کے کہہ لینا، حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے مخاطب کرو۔ اعلیٰ حضرت نے جو ندائے یا رسول اللہ کے ثبوت میں لکھی ہے، دلائل میں یہ دلیل بھی لکھی ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا سامنے بیٹھا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں گھر جا کے کہو یا رسول اللہ سفارش کریں۔ اس کی وجہ یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ حضور قیامت تک آنے والوں کو بتانا چاہتے تھے اگر کوئی پریشانی ہو جائے نا، مدینہ پاک نہ آ سکو تو پریشان نہ ہونا، جیسے میں مدینہ پاک آنے والوں کی سنتا ہوں ویسی تانگلے حوالہ سے پکارنے والوں کی بھی سنا کرتا ہوں۔ کہا کہ وہ گھر جاؤ اور کہو یا رسول اللہ
میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کے حضور اپنی عرض کر دی ہے، اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں، آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں، یہی تو ہے وسیلہ، اب آپ اللہ کے حضور میری سفارش فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں کچھ دیر گزری وہی اندھا واپس محفل میں آیا، اللہ اس کو بینائی دے چکا تھا، اللہ اس کو بینائی دے چکا تھا۔ اب میں نے کہا نا کہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا صرف جائز ہی نہیں، حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگنا ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، یہی تو وسیلہ ہے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، میرے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، وہاں جا کے مجھ اللہ سے معافی مانگو۔ اب یا اللہ ہاں جانوں پہ بھی ظلم کر لیا، جاؤ کا رسول کی بارگاہ میں جاؤ، یا اللہ حاضر بھی ہو گئے، فاستغفر اللہ، مجھ سے معافی مانگو، یا اللہ معافی بھی مانگی، اب راضی ہو گیا، کہا نہیں اصل بات تو ابھی رہتی ہے، اگر اتنا ہی کرنا ہوتا، معافی مانگنی ہوتی ہے تو گھر میں بھی مانگ سکتا تھا، کہا واستغفر لهم الرسول، اب رسول اللہ تمہاری سفارش کریں، رسول اللہ تمہاری سفارش کریں، اللہ اکبر۔ اب یہاں بڑا ایک لطیف نکتہ مفسرین نے بیان کیا ہے، کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا نا رسول اللہ کو مخاطب کر کے واستغفر لهم، کہ اے میرے حبیب علیہ السلام آپ کے پاس جو آ رہا ہے آپ اس کی سفارش کرو، تب پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر جا کے ترلا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اللہ کا حکم تھا اور رسول اللہ پابند ہوتے ہر کسی کی سفارش کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی کے پاس جائے، کسی بڑے بادشاہ کے پاس جائے اور بادشاہ کہے کہ بھئی اگر فلاں کو جاؤ کہو کہ بادشاہ نے بھیجا ہے کام کر دو، یا فلاں کو کہے کہ بھئی بادشاہ کہے اپنے فلاں بندے کو کہ فلاں بندہ تمہارے پاس آئے گا اس کا کام کرنا ہے، پھر تو وہ مجبور ہے بندہ کام کرنے پہ، پھر ہم نے جا کے اس کو یہ نہیں کہنا مہربانی کرو کام کر دو، کرم کرو کام کر دو، اس سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھرم سے جائیں گے، بولیں گے بھئی بادشاہ نے بھیجا ہے کام کرو۔ لیکن اگر بادشاہ کہے کہ بھئی فلاں کہے گا تو تمہارا کام کروں گا، اب کہانی مختلف ہے، اب اس کی ہاں میں بادشاہ کی ہاں ہے اور اس کی نہ میں بادشاہ کی نہ ہے، اب کہانی اس کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ بادشاہ نے کہہ دیا وہ کہے گا تو کام کروں گا، اب اس کے ترلے کرنے پڑیں گے، اب اس کی منت کرنی پڑے گی، نہ مانا تو پیری پہ جڑا پڑے گا، پھر بھی نہ مانا تو رونا پڑے گا اس کے آگے، اس نے مان لیا پھر بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس نے کہہ دیا تو کام ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا واستغفر لهم الرسول، پھر رسول تمہاری سفارش کرے، اللہ نے کہا کام تب کروں گا جب رسول کہیں گے کہ یا اللہ کس کا کام ہے، اللہ نے کہا اب کام تب بنے گا جب رسول کہیں گے تو معاف کروں گا، رسول کہیں گے تو معاف کروں گا۔ تو پتہ چلا اب مدینہ شریف پیر بن کے نہیں جانا، مدینے کا کتا بن کے جانا ہے، اب مدینہ شریف چودھری بن کے نہیں جانا، وہاں کا کمی بن کے جانا ہے، اب مدینہ پاک زائر بن کے نہیں جانا، وہاں کا منگتا بن کے جانا ہے، وہاں جا کے رسول کے آگے رونا ہے، وہاں جا کے رسول کسی کا رونا نہیں دیکھتے، کیوں اپنی گلی میں وہ روادار صدا ہو جو بھیک لیے راہ گدا دیکھ رہا ہو، مدینہ شریف جا کے حضور کی بارگاہ میں سر جھکانا ہے، حضور کی بارگاہ میں ترلے کرنے ہیں، اگر حضور مان گئے نا تو حضور کی ہاں میں خدا کی ہاں ہوگی، حضور کی ہاں میں خدا کی ہاں ہوگی۔ پھر کیا کہا لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ گے تم مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور گناہوں کو معاف فرمانے والا۔ کب؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سفارش کریں گے، دیگر معاملات میں وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اگر اللہ کی تسبیح کرو گے، اللہ کی حمد بیان کرو گے اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک بخشنے والا ہوں، وعدہ نہیں کیا بخشنے کا، لیکن یہاں کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اگر رسول کی بارگاہ میں چلا گئے تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر یہ وعدہ ہے ضرور پاؤ گے مجھے توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔
اللہ نے کہا اگر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے نا تو خدا بھی تمہارا اور خدائی بھی تمہاری. رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو پھر کوئی شک نہیں ہے, اگر حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو میری رحمت تمہارا مقدر ٹھہرے گی. حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملا جس کو جو ملا, حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مل رہا ہے جس کو جو مل رہا ہے, حضور علیہ السلام کے وسیلے سے ملے گا جس کو جو ملے گا. آج اگر ہم پہ عذاب نہیں آتا, پہلے قوموں اگر اگر عیب ان میں ہوتے عیب حد سے زیادہ بڑھ جاتے تو ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا. آج ہر عیب ہونے کے باوجود ہم میں اگر عذاب نہیں آتا تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بہت بڑی بڑی خانقاہیں ہیں یہاں پر؟ ہرگز نہیں. بہت بڑے بڑے مدرسے بن گئے ہیں یہاں پر؟ ہرگز نہیں. کیا بہت بڑے بڑے صاحب دستار رہتے ہیں دنیا میں؟ ہرگز یہ وجہ نہیں. کیا کعبۃ اللہ ہے اس وجہ سے عذاب نہیں آتا؟ ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. جب کفار نے کہا نا کہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو ہم پہ عذاب کیوں نہیں آتا, اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ نہ ہوتا نا تنو لگ پتہ جانتا ایسا عذاب دیتا. لیکن اب وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے میرے حبیب علیہ السلام, یہ میری شان ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے درمیان موجود ہوں اور ہمارا عذاب انہیں آن گھیرے, ہم ان کو عذاب دیں, یہ ہماری شان کے شایع نہیں ہے. آج اگر شکلیں نہیں بگڑتی نا, آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بکواس کرنے والا جب بیٹھ کے باں باں کرتا ہے وہ بندر بن کے اپنے ادارے سے نہیں نکلتا. آج اگر ہم پہ آگ نہیں برستی, پتھر نہیں برستے, آج اگر زمین کو پٹخا نہیں جاتا تو اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں, رسول اللہ موجود ہیں. اگر اللہ کو جانتے بھی ہو بھائی تو کس کے صدقے جانتے ہو؟ اللہ کریم نے فرمایا وما کان اللہ کریم نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ. اے میرے حبیب علیہ السلام, اگر آپ کو بھیجنا مقصود نہ ہوتا نا, میں اپنے ہونے کے بارے میں کسی کو بتاتا ہی نہیں, اپنے بارے میں بھی کسی کو بتاتا ہی نہیں. او بھائی کہنے والے کہ مجھے رسول اللہ کے وسیلے کی ضرورت نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگوں گا. اگر رسول اللہ نہ ہوتے نا اول تو ہوتا ہی نہیں. لیکن اگر تو اپنا آپ تصور بھی کر لے, اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بارے میں تجھے بتانا ہی نہیں تھا. اگر تو اللہ کو جانتا ہے تو وہ بھی میرے نبی علیہ السلام کے صدقے سے جانتا ہے, میرے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے جانتا ہے. اگر حضور علیہ السلام نہ ہوتے تو تمہیں رب کا بتانے والا کون ہوتا؟ رسول اللہ نہ ہوتے تو تمہیں رب کا پتہ دینے والا کون ہوتا؟ رسول اللہ کے وفادار بن جاؤ, رسول اللہ کے غلام بن جاؤ. حضور علیہ السلام کے معاملے میں اپنا عقیدہ مضبوط کر لو. اختتام پہ جا رہا ہوں. اگر آج ہم کہیں کہ بھئی حضور علیہ السلام کا وسیلہ کرم فرما دے یا ہم حضور کا وسیلہ دعا مانگے, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی ہم تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے ہیں, ہم نبی کے وسیلے کے قائل نہیں ہیں. ان سے پوچھنا ذرا یہ بتاؤ تم اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کر رہے ہو, کبھی اللہ نے تم سے ڈائریکٹ بات کی کیا؟ وہ کہے گے نہیں اللہ نے تو ہم سے کبھی ڈائریکٹ بات نہیں کی. کہا کیوں نہیں کی؟ تو وہ سورہ بقرہ کی آیت سنائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کسی بندے کی یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے. کہا یا اللہ تو کلام کر لے تو پھر وہ بتائے گا کہ اللہ کی شان ہی یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہم جس سے کلام کرنے وہ نبی بن جاتا ہے, اور پھر ہم نبی کے ذریعے سے لوگوں سے کلام کرتے ہیں. ہم براہ راست لوگوں سے بات نہیں کرتے, ہم نبی سے کلام کرتے ہیں, نبی ہمارا لوگوں سے کلام کرتا ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ کبھی بھی مخلوق سے کلام کرتا ہے تو نبی کے ذریعے سے کرتا ہے. جب بھی بندوں سے کلام کرتا ہے تو اس سے پوچھنا بے وقوف انسان, جب وہ اللہ ہو کے نبی کے ذریعے کے بغیر تم سے بات نہیں کر رہا تو تم بندے ہو کے نبی کے وسیلے کے بغیر اس تک کیسے پہنچو گے؟ لوگ کہتے ہیں ہم کو خدا چاہیے, ہم بھی کہتے ہیں ہاں با خدا چاہیے, پر خدا تک پہنچنے کا زینہ تو ہو. ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے, ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے. رسول اللہ کے غلاموں, میلاد مصطفیٰ کو مناؤ اور پیغام مصطفیٰ کو اپنا لو, پیغام مصطفیٰ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. حضور علیہ السلام کی سیرت کے سانچے میں اپنی زندگی کو ڈالنے کی کوشش کرو, تبھی ہم عاشق رسول کہلانے کے لائق ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ السلام کا غلام بنائے. الحمدللہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے, ہر طرف حضور علیہ السلام کے میلاد کی بہار چھائی ہوئی ہے. ابھی بھی جہاں دیکھو نا
हुजूर अलैहिस्सलाम का मिलाद बनाया जा रहा है। इससे पहले भी आप देख रहे होंगे जहां बराह रास्त में फिर से मैं टीवी पे जो थी वहां से फैसलाबाद पहुंचा, अभी भी मैंने आगे धोबी घाट में खिताब के लिए पहुंचना है। हर तरफ हुजूर के मिलाद की बहार है। बस सुनियो, हमारे लिए जरूरी ये है कि हमारा हुजूर अलैहिस्सलाम से ताल्लुक मौसमी सिर्फ रबीउल अव्वल के महीने तक महदूद नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा अमाल से वो नजर आना चाहिए, हमारे किरदार से वो नजर आना चाहिए, हमारे चेहरे से वो नजर आना चाहिए। हमारा किरदार कोई देखे तो उसको नजर आए। ये सिर्फ मिलाद मुस्तफ़ा मनाता नहीं है, बल्कि पैगाम मुस्तफ़ा को अपनाए हुए है। तभी तुम आशिक रसूल कहलाने के लायक होगे, वरना हमारा ये दावा फकत एक जज्बाती दावे के हद तक महदूद होगा। ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अजीम शान जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद हो रहा है। मैं आपको दावत पेश करता हूँ कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ईदगाह शरीफ तशरीफ लाएं, हमारे साथ मिलके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाइए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का नमक हलाल रखे, वफादार रखे, रसूलुल्लाह का नमक ख्वार रखे। हम जिए तो रसूलुल्लाह के बन के जिए, मरे तो रसूलुल्लाह के बन के मरे। क़यामत के दिन उठे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले उठे। इंशाअल्लाह सिलाए नात नबी पाएगा इस दिन खालिद, वो करम देखना तुम देखने वाला हो।